السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جس کا انعقاد سالانہ بنیادوں پر بحمد اللہ تعالی ہو رہا ہے، اور آپ بھائیوں، بچوں، بیٹوں، نوجوانوں کی محبت ہمیں بھی بار بار یہاں لا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کو اس طرح قبول فرمائے کہ ہم سب کو اس کا صلہ اپنی جنت کی شکل میں عطا فرما دے۔ آج بھی اس عظیم الشان کانفرنس سے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں۔ ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، اور اس کی تھوڑی سی تفسیر و تشریح میں بھی آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس سے قبل اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جناب آفتاب کو۔ انہوں نے ایک اپنی پرکشش آواز میں جو ہمارے دل و دماغ کو جس طرف پھیر دیا ہے، وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ وہ سرزمین ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے رب نے قرآن میں فرمایا، الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ آگے کیا فرمایا؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تو مبارک ہے ہی، فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف کو بھی مبارک بنایا ہے، اس کے ارد گرد کے پورے علاقے، پوری سرزمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ وہ مبارک زمین آج
ہم مسلمانوں کی کمزوریوں اور ناقص حکمت عملیوں کی وجہ سے دشمنان اسلام کھنڈرات منہ سے بدل رہے ہیں۔ وہ مبارک سرزمین جہاں کے لیے عظیم پیغمبر اللہ کے لاڈلے جنہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا بار بار شرف حاصل ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جب ملک الموت پہنچا ہوا ہے، موت کا فرشتہ پہنچا ہوا ہے، اے اللہ مجھے اتنی مہلت تو دے کہ ایدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، اے اللہ اتنی مہلت تو دے تیری سرزمین مقدس میں پہنچ جاؤں تاکہ وہاں مروں اور وہاں میری قبر بنے۔ مقدس سرزمین، یہی مقدس سرزمین جہاں مرنے کی اور جہاں تدفین کی خواہش اللہ کے یہ عظیم پیغمبر سیدنا موسیٰ دعا کی شکل میں اللہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ مقدس سرزمین میں موت کی خواہش اور دعا کرنا جائز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ موت شہادت کی دینا اور موت اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کے شہر مدینہ میں دینا۔ وہ مقدس سرزمین جن کے اطراف کے سارے علاقوں کو اللہ نے سورہ سبا میں بھی فرمایا قرآن مبارکہ، کہ یہ ساری بستیاں سارے علاقے مبارک ہیں، مبارک سرزمین جس کو میرا قرآن مبارک کہہ رہا ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر مبارک کہہ رہے ہیں۔ دشمنان کی نگاہ اس مبارک سرزمین پہ ہے، ہمارے ایمان کو دیکھا جا رہا ہے، ایمانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور ہم ناکام اور فیل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مینا کے میدان میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کے بارے میں فرمایا تھا، یہ وہ مسجد ہے جس میں مجھ سے پہلے بھی 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ تو حجاج کرام بڑے شوق ذوق کے ساتھ رش لگ جاتا ہے، لینے لگا کر یہ چاہت لے کے جاتے ہیں کہ بھلے 5 منٹ اس مسجد میں بیٹھنے کا موقع ملے کہ جہاں 70 انبیاء نماز پڑھ چکے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ مسجد الاقصی ہے جہاں اللہ کے سارے پیغمبروں نے نماز پڑھی۔ وہ کم و بیش 1,24,000 ہیں یا 40,000، سارے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اس سرزمین میں نہ ہو سکا تو سفر معراج میں اللہ تعالیٰ پہلے مسجد اقصی میں لے گیا، اسی سرزمین میں لے گیا۔ سفر تو معراج کا اوپر جانا تھا نا، اللہ مسجد الحرام سے بھی اوپر لے جا سکتا تھا۔ زمین کے اس خطے اور اس مسجد کی عظمت کو قیامت تک کے لیے واضح کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اپنے پیغمبر کا سفر جو کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہاں سارے انبیاء علیہ السلام کو معجزاتی طور پر جمع کر کے
آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امام الانبیاء کا لقب ملا ہے وہ یہاں سے ملا ہے کہ اسی مسجد میں، اسی سرزمین میں آخری پیغمبر نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ امام الانبیاء کا لقب یہاں سے ملا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہمارے خون کھولتے ہیں، لیکن ہمیں شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہے ہم وہی کر سکتے ہیں اور وہی کہہ سکتے ہیں۔ شریعت کی حدیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن المیہ فکریہ جو ہے، لمحہ انتہائی افسوس کا جو ہے، وہ اتنی مسلمان ریاستوں کے لیے ہے کہ جو مملکتوں کے صاحب اقتدار لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب کچھ سمجھنے کے باوجود خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے ان کو اپنا غلام بنایا ہے، فکری بھی غلام بنایا ہے، اور ان کو مال و دولت دے کر بھی اپنا نوکر اور غلام بنایا ہے تاکہ ہمارے سامنے آنے کے لائق ہی نہ رہے۔ مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کا خون کھولنا، آخر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری ان آہوں کو، دعاؤں کو، پکاروں کو سنے گا کہ وہ وقت آئیں گے، وہ وقت آئیں گے کہ جہاں جب یہ سارے کے سارے یہودی یہاں سے یا تو ان کی یہاں قبریں بنے گی یا یہاں سے بھاگ کر ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق خراسان اصفہان کی سرزمین میں آ کے ڈیرے لگا دیں۔ یہ نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں بھائیوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے تو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز یہی ملک شام ہوگا۔ یہ شام کی حدود لگتی تھی اللہ کے پیغمبر کے دور میں، اس لیے میرے اور آپ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ کہنے والے نے کہا وفی نجدنا، اور ایک روایت میں وفی عراقنا، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن کو مبارک بنا۔ کہنے والا بار بار کہتا ہے وفی عراقنا، آخر میں فرمایا نہیں، هناك الزلازل والفتن ويطلع قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، وہاں فتنوں کی سرزمین بنے گی، وہاں فسادات اور زلزلے ہوں گے۔ اس وقت یہ عراق کی حدود، یہ موجودہ خراسان، یہ اصفہان، یہ ایران، یہ پوری ایک سلطنت ہے۔ آج بھی اگر بغور آپ مطالعہ کریں تو مسلمانوں کی ان خون ریزی کا سبب وہی قوم بنی ہوئی ہے کہ جنہوں نے پھر ان بھاگتے ہوئے یہودیوں کو اپنی سلطنت میں پناہ دینی۔ کیوں؟ یہ خطہ عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا، یہ عمر بن خطاب کا فتح کیا ہوا علاقہ ہے۔ آج بھی انہیں پتا ہے کہ عمر والے غالب آ جائیں گے، عمر کو ماننے والے آئیں گے۔ آج وہاں کے باسی، وہاں کی زمین، مسجد اقصی عمر کے ماننے والوں کو آواز دیتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ پھر عمر پیدا فرما۔
وہ عمر پیدا فرما کہ جس عمر کو آتا دیکھ کر اس دور کے دشمنوں نے چابیاں اس عمر کے ہاتھ میں رکھ دی تھی، عمر سے لڑنے کی جرت نہ کی تھی، چابیاں دے دی تھی کہ یہ اقصا، یہ سرزمین ہم نے آپ کے حوالے کی ہے۔ عمر کے ماننے والوں، عمر کو نہ ماننے والے، عمر کے دشمنان آج بھی وہ غداریاں کر کے وہاں کے غریب عوام اور مسلمانوں کے خون خرابے کا، قتل کا وہ سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے ان خون جو بہے ہیں، بہ رہے ہیں، اللہ ان میں برکت دے، ایسا رنگ لائے کہ یہ پوری سرزمین توحید کا مرکز بن جائے، اللہ کی توحید کا مرکز بن جائے۔ اور انشاءاللہ توحید کا مرکز یہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اسی سرزمین میں، دمشق کی جامع مسجد میں، وہاں نزول ہوگا، دجال اپنے حامیوں کو لے کر جائے گا۔ فرمایا خراسان، اصفہان کی سرزمین سے 70,000 یہودی اٹھیں گے جو دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال تو پگھل جائے گا، جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ ایسا غلبہ عطا فرمائے گا کہ یہ بھاگیں گے، چھپیں گے پہاڑوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، درختوں، جھاڑیوں کے پیچھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پتھر آواز دے گا، یا مسلم، یا عبد اللہ تعال، ھذا یہودی ورائی فاقتلہ۔ وہ درخت آواز دے گا، او مسلمان، او اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ فرمایا الا الغرقد، سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ یہودیوں سے محبت کرتا ہے، وہ یہودیوں کو اپنے پیچھے چھپائے گا۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کے دلوں میں، درختوں کے دلوں میں، جھاڑیوں کے دلوں میں بھی اللہ نے ایمان والوں کی محبت رکھی۔ جمادات، نباتات، آپ ایمان والے بن جائیں، جمادات آپ سے محبت کریں گے، نباتات آپ سے محبت کریں گے، یہ جنگلوں کی جھاڑیاں آپ سے محبت کرنے والی بن جائے گی۔ جب ایمان سچا ہو، جب ایمان سچا ہو تو اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ مجھے یاد آیا پچھلے دنوں میں ہمارے کراچی کے ایک شہر میں ایک اخبار نے ایک خبر لکھی تھی کہ جب افغانستان میں جنگ چل رہی تھی تو افغانستان میں لاکھوں کی تعداد میں اسی غرقد نامی درخت کی شجرکاری کی جا رہی تھی۔ اس غرقد نامی درخت کی شجرکاری کی جا رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کو سچا وہ بھی مانتے، میں نے اور آپ نے جھٹلا دیا ہے۔ درخت کی شجرکاری کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ درخت ہمارا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جہاں مسجد نبوی ہے اس کے سامنے اسی غرقد نامی درخت کی جھاڑیاں تھی، اسی لیے اس قبرستان کا نام بقیع الغرقد ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان درختوں کو کٹوایا اور آج تک اس درخت کا پتا بھی کہیں نظر آنے پائے تو حکومت سعودیہ اس کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے کہ یہ یہودیوں سے محبت کرنے والا درخت ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے، وہ آئے گا، اللہ کی توفیق سے آئے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
بس اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے. وہ چاہے تو ابرا کی پوری فوج کو ابابیل کے ذریعے کس طرح تباہ کیا تھا کہ جب عبد المطلب نے کہہ دیا کہ میری اونٹنیاں واپس کرو، گھر جانے گھر والا جانے. آج یہ سربراہان آج بھی اللہ نے فوجوں کو بھیج کر انہیں تباہ کرنے پہ قادر ہے. لیکن جب تک تم نے ذمہ لیا ہے، تم نے یہ عہد لیا ہے اللہ کے دین کی، اللہ کی زمین پر تنفیذ کا، اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کا، یہ امتحان تمہارا ہے، ذمہ داری تمہاری ہے. اس لیے اللہ امتحان لیتا ہے. ذمہ داریاں کہاں تک یہ پوری ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا کان کسی بات کو سنے، وہ غلط ہو سکتی ہے بات، ہماری آنکھ دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کا فرمایا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہی دعوت سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے ہم یہاں کے باسیان کو دینا چاہتے ہیں. لوگوں، ہماری دعوت کو توجہ سے سنو، ہماری بات کو کان کھول کے سنو. کہنے والے تمہیں کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اولیاء کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے یہ ائمہ دین کو نہیں مانتے.